وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج کے اس خلاصہ قرآن میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک صالح معاشرہ اور ایک بہترین سماج بنانے کے لیے شریعت نے کون کون سے اہم اصول و ضابطے ہم کو دیے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا اصول و ضابطہ ہم کو دیا ہے۔ اس لیے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر جس قدر کی بے امنی ہے، آج ہر انسان اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے نالاں ہے کہ بہت ساری خرابیاں سماج اور معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، یا انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو منظم کیسا کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے تقدم مت کرو، آگے مت جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ گویا کہ ہمیں یہ تعلیم ہے کہ انسان کی اپنی انفرادی زندگی ہو یا اسی طرح سے اجتماعی زندگی ہو، ہر ناحیے سے ذاتی مفاد کے اوپر شریعت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، تو ہمیشہ ہم کو سماجی اور انفرادی اور ذاتی مفاد سے ہٹ کر کے کتاب اللہ، سنت رسول کو بڑھاوا دینا پڑے گا، یا اس کو آگے رکھنا پڑے گا۔ چیز آئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اپنے ذاتی مفادات پر چوٹ پڑیں، تو شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ آئے، شریعت کیا چاہتی ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہمارا نفس، ہماری خواہشات کیا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ ہمارا اس سے ذاتی فائدہ ہوگا یا ہمارا اس سے نقصان ہوگا یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول میں اس معاملے کے تئیں حل کیا بتایا گیا ہے، اور ہم کیا کریں کہ کتاب اللہ، سنت رسول یہ آگے رہے، شریعت آگے رہے، ہمارا ذاتی مفاد اس میں آڑے نہ آئے۔ تو ہمیشہ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آگے نہیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات پر، اپنے خواہشات پر ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھیں، وہ چاہے کسی بھی معاملات میں ہو، شریعت مقدم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے یہ بتایا گیا کہ بہت سارے اختلافات انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ حقیقت حال کے برعکس جب ایک انسان سوء فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے سماج اور معاشرے میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک اصول دیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق، کوئی گنہگار تم تک کوئی خبر پہنچائے تو اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک رائے دے رہا ہے، آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہے، آپ کے بھلے کی سوچ کر کے آپ کو کسی بات کی ترغیب دے رہا ہے،
لیکن آپ کا فہم الٹا ہے اور آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ سچ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس میں آپ کی اپنی بھلائی نظر آتی ہے۔ آپ کے بھلائی کے واسطے، آپ کے اپنے مفاد کے خاطر، آپ کو کسی گناہوں سے بچانے کے لیے یا کسی خیر کے کام میں آپ کو لگانے کے لیے کوئی انسان ایک بات آپ کو کہہ رہا ہے، کسی بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کسی بات سے آپ کو روک رہا ہے، تو آپ اس کے مقصد کے تہ تک جائے بغیر ایک فیصلہ لے لیں اور یہ سوچیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے یا جو کچھ کہہ رہا ہے ہمارے برخلاف بات ہے، تو سوء فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ غلط سوچ رکھ لیتے ہیں، جو حقیقت حال ہے اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے ہی سے سوچ لیتے ہیں ہو نہ ہو کچھ تو اس کی چال ہوں گی اس میں۔ تو یہ سوچ کر کے انسان بسا اوقات کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اس پر دشمنی کی ایک بڑی دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر بغیر سوچے سمجھے معاملات کی تہ تک جائے بغیر اگر تم فیصلہ کر لو گے، کوئی قدم اٹھا لو گے، تو یاد رکھو تم اپنے کرتوت پر یقیناً شرمندہ ہوگے۔ پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں کہ ہم نے جیسا سمجھا تھا معاملہ تو ویسا ہے نہیں، ہم نے سامنے والے کو مفاد پرست سمجھا تھا لیکن سامنے والا تو مخلص ہے، وہ اخلاص والا ہے، جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ہمارے بھلے کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کے بات کا غلط مطلب لیا، غلط اینگل سے اس کو آپ نے سوچا، تو سوء فہمی کی وجہ سے بہت سارے اختلافات سماج اور معاشرے میں رونما ہو جاتے ہیں۔ تو سوء فہمی، غلط فہمی نہیں پالنا چاہیے اور نہ ہی کسی خبر پر من وعن یقین کرنا چاہیے۔ اگر زید نے بکر سے متعلق کوئی بات آ کر کے کہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بکر کے پاس جا کر کے اس کے قول کا یا اس کے فعل کا مطلب آپ جاننے کی کوشش کیجیے کہ بھائی آپ کے تئیں، آپ کے جانب سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بارے میں یا کسی کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے، اس لیے کہ میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے میرے سے بہتر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، میں ہی جانوں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں کر لی جائیں تو بہت سارے جھگڑے وہیں ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ سامنے والے کے کہنے کا کچھ اور مقصد تھا اور آپ تک جو پہنچائی گئی اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور اس وجہ سے ایک دوسرے کے تئیں غلط فہمی ہو گئی کسی عمل کو لے کر کے، کسی بات کو لے کر کے، اور اس طرح سے جو ہے آپس میں تنازع شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ اصول دیا ہے کہ چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو، اس کے اپنی ذات سے متعلق ہو یا قوم و ملت سے متعلق کوئی بات ہو، اگر کوئی بات پہنچتی ہے اس تک تو بغیر اس کی تہ تک پہنچے کوئی اقدام اس کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم یقیناً انسان کے لیے پچھتاوے اور شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے، تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پھر آگے یہ کہا گیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کریں، یعنی کسی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے، سوء فہمی کی وجہ سے کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے افراد آگے آ کر کے دونوں کے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ اسی میں یہ کہا گیا فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، دونوں کے درمیان جب صلح کروائی جائے گی تو کسی ایک کے مفاد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو ہے دونوں کا فائدہ ہو، عدل ہو دونوں کے درمیان، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ آپ ایسا لگے کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کو حق اور سچ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بالعدل،
عدل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف پسندی کے ساتھ معاملہ طے ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ اختلاف اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ میرے اپنے کچھ ذاتی اصول و ضوابط ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور سے ہو یا اجتماعی طور سے ہو، اسی اصول و ضابطے کو ہم دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اصول و ضابطہ ہے وہی صحیح ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی غلط ہیں۔ ہر ایک اصول و ضابطے کے اعتبار سے الگ ہے، جدا ہے۔ اگر وہ اصول و ضوابط شریعت کے دائرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانے، لیکن اگر وہ اصول و ضابطہ کسی اپنے خاص تنظیم، خاص گروہ کا اپنا اصول و ضابطہ ہے، وہ ان کو بہتر لگتا ہے لیکن دوسرے کو اس کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں، تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اصول و ضوابط کو جو شریعت کے موافق ہوں اس پہ دونوں کو ماننا چاہیے۔ اور رہ گیا آپ کا اپنا اصول و ضابطہ ہے، میرا اپنا اصول و ضابطہ ہے، میں اپنی جگہ پر خوش رہوں، آپ اپنی جگہ پر خوش رہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچ کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری اپنی ذاتی سوچ ہے، تب اختلاف ہوتا ہے۔ ہاں، شریعت کی جو فکر ہے، جو شرعی مجاز ہے، اس کو آپ لوگوں کے اوپر جو ہے واضح کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شریعت کے مجاز کو آپ لوگوں کا مجاز بنوانے کی کوشش کیجئے، یہ اہم چیز ہے۔ لیکن ہمارا اپنا ایک مجاز ہے، ہم اپنا مجاز، اپنی سوچ، اپنی فکر اگر دوسروں کے اوپر لادتے ہیں تو یہاں اختلاف ختم نہیں ہوں گے، یہاں اختلاف بڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو انصاف کا پیمانہ لے کر کے کروانا پڑے گا، اور انصاف کے دامن کو آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے، یہ مقصود ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سماج اور معاشرے میں چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی، عام طور سے ایک وجہ اور کہ جب ایک انسان بد اخلاقی پر اترتا ہے تب بھی سماج اور معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، اور انہی بد اخلاقی میں سے ایک چیز ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا، چاہے وہ مذاق اڑانا انسان کے اپنے خلق و خلق سے متعلق ہو، ان کے عیوب سے متعلق ہو، یا اسی طرح سے ان کے کچھ اجتماعی اعمال پر انسان مذاق اڑائے تو بھی غلط ہے۔ تو مذاق نہیں اڑانا ہے، نہ تو مردوں کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ آپ مذاق کر سکتے ہیں، مذاق اڑا نہیں سکتے۔ مذاق بھی کرنے کے اصول و ضابطے ہیں کہ آپ مذاق بھی کریں انہی چیزوں میں جو حق ہے اور سچ ہے، لیکن مذاق آپ نہیں اڑا سکتے ہیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب ہے کسی کے اندر کوئی خلقی یا خلقی عیب ہے، چاہے اخلاقی عیوب ہوں یا اس کے جسمانی عیوب ہوں، ان کو لے کر کے آپ اس انسان کو ذلیل اور رسوا کریں، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس سے بسا اوقات مذاق میں بڑے بڑے جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فسادات رونما ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور سے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ بھائی جیسا آپ سوچ رہے ہیں معاملہ ویسا نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ بدگمانی یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے تعلق سے سوء ظن رکھتے ہیں، دل میں سب سے پہلے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ بن گئی، تو اب اس کی اچھائیاں بھی آپ کو برائیاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ کا بیٹا چھت کے اوپر، سلیب کے اوپر چڑھ گیا اور وہ گرنے والا تھا، اس کو آپ کا پڑوسی بچانے کو گیا، تو بدگمان انسان یہ سوچے گا کہ دھکا دینے گیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے تعلق سے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا ہے کہ یہ جو کرے گا غلط ہی کرے گا۔
اگر وہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے آپ کے سامنے سے آپ کو دیکھتے ہوئے گزر گیا تو آپ کہیں گے ہم کو گھور رہا تھا یہ ہے بدگمانی. تو بدگمانی اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بسا اوقات بدگمانیاں بڑے بڑے گناہوں کے سبب بن جاتی ہیں. یا بہت ساری بدگمانیاں کیا ہیں؟ گناہ ہیں، اور بدگمانی ویسے ہی بری ہے. تو ہم برا گمان نہ اپنوں کے ساتھ رکھیں، نہ غیروں کے ساتھ رکھیں، نہ اللہ کے ساتھ رکھیں، نہ رسول کے ساتھ رکھیں. حسن ظن رکھنے میں کیا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے؟ اگر ہم لوگوں کے تئیں اچھا گمان رکھیں تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ پر اگر آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے، تو کتنے بھی برائیاں کرنے والے ان کے مکر کو اللہ ناکام کر دے گا. تو ہم اگر اپنا دل صاف رکھیں اور دوسروں کے تئیں برا نہ سوچیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ جب ہم کسی کے تعلق سے برا نہیں سوچیں گے تو اللہ بھی ہمارا برا نہیں کرے گا. تو بدگمانی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بات کو سن کر کے، اس کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے تعلق سے سوء ظن کے شکار ہو جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سامنے والے سے پوچھ لیں کہ آپ نے بھائی یہ بات کہی ہے کیا، آپ کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بدگمانی کی بنیاد پر دشمنی کا ایک بڑا محل تعمیر کر لیتا ہے آدمی، اور جب حقیقت کی تہ تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. برسوں برس دو خاندانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں بدگمانی کی بنیاد پر. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہیں کی. تو شریعت جو ہے اس بات سے روکتی ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے برا گمان کریں، بدگمانی رکھیں. ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے ایک مومن کو. پھر آگے کہا گیا غیبت مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے ہیں غیبت مت کرو. غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ کسی اور سے بیان کریں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اور اگر برائی نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اس کی اچھائی کو برائی بیان کر کے اور برائی جو ہے انداز میں پیش کرتے ہیں، برے انداز میں کسی اور کے سامنے، تاکہ اس کی جو عزت ہے وہ گر جائے اور ختم ہو جائے، تو یہ تو بہتان ہے، یہ بہتان تراشی ہے. تو یہاں غیبت سے منع کیا گیا. غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی، کوئی عیب دیکھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اصلاح کی فکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اس کو تنہائی میں لے کر کے ان کے خلقی یا خلقی برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ وہاں سے ہٹ جائیں تو عام لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو اجاگر نہ کریں. تو پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اور شریعت نے اس کو اتنا مکروہ انداز میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مر چکا ہو، اس کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے اور اپنے بھائی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھائے؟ ایک تو زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے، اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ کوئی پسند کرے گا؟ تو بالکل غیبت کا معاملہ ایسا ہی ہے. معنی یہ ہے اس کا کہ اس کو اس پیرائے میں، اس مثال میں اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ایک مرے ہوا انسان ہے، ایک مرے ہوا انسان ہے، آپ اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے پیر کاٹو، وہ اپنا دفاع کرے گا؟ وہ بچاؤ کر سکتا اپنا؟ نہیں کر سکتا، وہ مرے ہوا ہے. ایسا ہی ایک انسان آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کو گالیاں دو، اس کی برائیاں کرو، اس کی عزت کو اچھالو، وہ ہے ہی نہیں تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو بالکل جیسے ایک مردہ انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، ایسا ہی ایک آدمی جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے غیبت کو تعبیر کیا گیا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، تو دوسروں سے کہنے سے کیسے اس کی برائی دور ہو جائے گی؟ بھائی آپ واقعی اگر خیر خواہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جس شخص کے اندر وہ خرابی ہے اس سے مل کر کے اور اس سے ڈسکس کریں کہ حضرت آپ کے اندر یہ کمی ہم کو لگ رہی ہے، یا جو بھی انداز آپ کا ہو سکتا ہے اچھے پیرائے میں، اس کو برا بھی نہ لگے، یا پوچھ سکتے ہیں کہ ارے یار ایسی خرابی کسی کے اندر رہیں تو کیا ہو سکتا ہے، غلط ہے یہ کیا ہے، صحیح ہے، یا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن مقصود جب اللہ کی رضا ہو تب انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. لیکن مقصود اپنا بڑکپن ہو اور اپنی جو ہے پاک بازی ثابت کرنی ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کسی کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے اچھالتا ہے. ارے فلاں تو ایسا ہے، ارے فلاں تو ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، آپ کیسے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، اور اس سے بہت سارے جھگڑے رونما ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک صالح معاشرہ کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ ایک بہتر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت نہ کرے، وہ غیبت نہ کرے. اہل علم نہ تو غیبت کرتے تھے، سلف صالحین نہ ہی غیبت سنتے تھے، سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ سننے والا بھی کرنے والے جیسا ہے. بعض مرتبہ بعض سلف سے بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے جا کر کے کسی کے سامنے یہ بات کہہ دیا کہ آپ کو فلاں نے ایسا بولا ہے، آپ کو فلاں گالی دے رہا تھا، آپ کو فلاں انسان جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، تو سلف کہتے تھے کہ سامنے والے نے ہم کو تیر مارا، اس کا تیر ہم تک نہیں پہنچا، تم نے کیا کیا، وہ تیر اٹھایا لا کر کے میرے سینے میں گھونپ دیا. یہ مثال دیا کرتے تھے. تو یہ جو لگانے بجانے والا مسئلہ ہے یہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ آپ کے نگاہ میں محبوب بننے کے خاطر، ایک مقصد یہ ہے، یا پھر آپ کی نگاہ میں سامنے والے کی عزت گر جائے اس لیے. یہی دو مقاصد ہوتے ہیں. اور ان دونوں میں وہ کس کی نگاہ سے گرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نگاہ سے. تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ ایمان والو، ایک تو بدگمانی مت کرو اور دوسرے غیبت مت کرو، ولا تجسسو، اور جاسوسی بھی مت کیا کرو. کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس کے آپ مکلف نہیں ہیں. آپ کو ظاہراً کیا دکھ رہا ہے، آدمی اچھا ہے، نیک ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھو. لیکن آدمی سوچتا ارے دکھانے کو تو ایسا ہے، بہت ہی برا ہوں گا وہ، تو آپ خود ہی گمان قائم کر لیتے اس کے تعلق سے. تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ کسی کے تنہائی کو جانچیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ظاہر کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر فیصلہ کریں. پھر آگے ایک بات کہی گئی کہ کبھی کبھار جھگڑے یہ عصبیت کی بنیاد پر رونما ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو بگاڑنے کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ عصبیت. عصبیت، چاہے وہ قومی عصبیت ہو، ملکی عصبیت ہو، خاندانی عصبیت ہو. تو یہ عصبیت کہیں بھی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں بھی. زبانی عصبیت، آپ کا اپنا زبان بولنے والا ہے تو اس کی غلطیوں پر آپ کی نگاہ نہیں. ایک آدمی جو آپ کی زبان نہیں بول رہا وہ لڑ رہا ہے اس سے، تو آپ اس کے ساتھ میں جو ہمارا اپنا بھائی ہے. تو خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر عصبیت یہ درست نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. اگر آپ کا بھائی اپنا سگا ہے، ظالم ہے، تو آپ اس کو اس کے ظلم کرنے سے روکو. آپ کا اپنا ہم زبان ہے، ظالم ہے، آپ اس کو روکو. آپ کے اپنے خاندان کا ہے، ظالم ہے، تو آپ اس کو روکو. آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کسی غیر کے اوپر وہ ظلم کرے. ایسا نہیں ہے کہ اب
لڑ رہے ہیں، ایک غیر مسلم ایک مسلم ہے، تو آپ مسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں، یہ بھی عصبیت درست نہیں ہے۔ نہ مذہبی عصبیت جائز ہے، نہ قومی عصبیت جائز ہے، نہ لسانی عصبیت جائز ہے۔ اللہ نے ایک جملے کا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ایک مرد اور عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، آپس میں کسی کو کسی خاندان میں، کسی کو کسی قبیلے میں پیدا کر دیا تاکہ تمہاری پہچان باقی رہے سماج میں۔ یہ صرف پہچان کے لیے، فلاں کون فلاں خاندان سے، فلاں کون فلاں قبیلے سے، فلاں کون ہے فلاں خان ہے، فلاں کون ہے فلاں شیخ ہے، فلاں کون ہے فلاں پٹھان ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، آپس میں ایک شناخت کے لیے، اس کو بنیاد بنا کر کے لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سید ہو، خان ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، فلاں ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، آپ عرب کے ہو، عجم کے ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ متقی کتنے ہو، پرہیزگار کتنے ہو، یہ اہم ہے۔ یہ عربی ہے نیک ہی ہوگا ضروری نہیں ہے، یہ عجمی ہے برا ہی ہے، اس کو دین نہیں آتا، یہ غلط ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل تعریف ہے، عزت کی چیز یہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ سماج اور معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عصبیت کا شکار نہ ہو۔ عصبیت جہاں کہیں بھی آئے گی معاملہ خراب ہوگا، وہاں انصاف کے بجائے ظلم ہوگا۔ تو عصبیت نہیں آنی چاہیے، یہ یو پی کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ مہاراشٹر کا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے یہ اسلام یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے اعتبار سے بھائی چارگی ہوگی، آپ کا بھائی ہے ایمانی اعتبار سے، نہ کہ قوم کے اعتبار سے۔ ہمارے مہاراشٹر کا ہے تو ہمارا ہے، یو پی کا ہے تو ہمارا نہیں ہے، بہار کا تو ہمارا نہیں ہے، بنگال کا تو ہمارا نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ تو شریعت نے ایک اصول دیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار کیا ہے؟ وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کہیں کا بھی ہو، مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مدد کریں گے، ظالم ہے اس کو اس کے ظلم سے ہم روکیں گے، تب جا کر کے ایک معاشرہ سدھرے گا، ایک معاشرہ بنے گا۔ ہمارا اپنا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا غلطی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ اس کو اس کے غلطی پر تنبیہ کریں گے۔ تو بسا اوقات بہت سارے جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں جب آدمی عصبیت کا شکار ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہے تو صحیح ہے، اپنا نہیں تو وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط۔ تو یہ چند اصول ہیں کہ انسان ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھے، اپنے آپ کو شریعت پر مقدم نہ کرے، شریعت مقدم ہونی چاہیے۔ اور دوسرے یہ جو اخلاقی مسائل آپ کو بتائے گئے، اس پر جو ہے انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی جہاں کہیں بھی رہے ان اصول و ضابطے کو یاد رکھے کہ ہم کو یہ چیز کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو انفرادی اجتماعی ہر قسم کی زندگی میں الہ العالمین شریعت کو مقدم رکھنے اور شرعی اعتبار سے کتاب و سنت پر الہ العالمین چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے اختلافات سے، جھگڑے سے، نزاع سے الہ العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ متحد ہو کر کے اتحاد کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔